اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم اگلے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم سورہ التکاثر کا موضوع، اس سورہ کا جو ہے اس پہ شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ سورہ التکاثر جو ہے 102 نمبر سورہ ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں 791 نمبر صفحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج میں پہلے اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ کے پھر اس کے مفہوم پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم کو بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے علم یقین سے، لترون الجحیم، تم ضرور دیکھ لو گے دوزخ کو، جہیم کو، جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو دیکھو گے جس طرح عین الیقین سے، اپنی آنکھ کے ساتھ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز تم سے ضرور باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے حوالے سے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ سورہ تکاثر جو ہے بہت ہی زبردست سورہ ہے، بہت ہی زبردست سورہ ہے۔ اس کو بہت مختصر، اس کی 8 آیات ہیں، لیکن جب آپ اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے اندر پرویا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا، اور جس طرح سے، بلکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب ہے اس کا اعجاز یہ ہے کہ ایک انٹریکٹیو کتاب ہے۔ یہ آپ یہی سمجھیں کہ جیسے یہ کتاب ہم سے باتیں کر رہی ہے۔ اور اس کتاب میں یہ جو سورہ ہے یہ خاص طور پہ بہت ہی اہم سورہ ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں۔ آج جب انسان شکایت کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو خوشی نہیں ملتی، کوئی چیز اسے خوشی نہیں دیتی، تو یہ سورہ جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک اس کے انذار، ایک وارننگ ہے، اس کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اس کے اندر جاتے ہیں، مطلب بجائے میں آپ کو خود اس کی تمہید باندھوں، میرا خیال ہے یہ جو پہلی آیت ہے یہ اسی میں تمہید آ جائے گی۔ الہاکم التکاثر، یہاں پہ جو الہا لفظ آیا نا، یہ لہو سے ہے۔ لہو کہتے ہیں اس چیز کو جو بیسیکلی آپ کو کسی بھی اہم کام کرنے سے آپ کی توجہ ہٹا دے، غفلت میں ڈال دے، تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام کام ہے یا غلط کام ہے، وہ حلال کام بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کام جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے اس کو لہو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ الف لگا ہوا ہے لہو کے ساتھ، یعنی وہ چیز جو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، وہ چیز جو آپ کو غافل کرتی ہے۔ اور اگلی جو آگے لفظ آ رہا ہے وہ ہے التکاثر۔ التکاثر کا مطلب ہے بہت زیادہ کثرت، اور بہت زیادہ کثرت یہاں پہ جو ہے نا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کوالیفائی نہیں کیا کس چیز کی کثرت، یعنی بہت زیادہ کثرت جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ الہا اور تکاثر، اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے مزید آیات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ لہو سے کیا مراد ہے اور تکاثر سے کیا مراد ہے، کس چیز کی کثرت۔ لیکن پہلے میں تکاثر کا صرف آپ کو لفظی مطلب بتا دوں، جیسا لہو کا آپ کو بتایا کہ وہ چیزیں جو انسان کو غافل کریں، ڈسٹریکٹ کریں اس کے مقصد سے، اور تکاثر وہ چیز جس کی طلب انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے۔ جو تکاثر لفظ ہے اس کے 3 جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ انسان
ان نوما ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے جو دنیا میں انسان کو نظر آتی، جس میں جو موٹی موٹی جو کیٹیگریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کا مال و دولت آتا ہے، پھر آپ کے بچے آ جاتے ہیں، کنبہ آپ کا، عزیز داریاں، اور ساتھ ساتھ انسان کا جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا اس کی زندگی میں، کہ وہ ہر وقت صبح اٹھتا ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اے ٹی ایم اپنا، وہ بینک اکاؤنٹ اپنا چیک کرے کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے، وہ منصوبہ سازی کرتا ہے کہ کس طرح سے میری جو دولت ہے اس میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی رہے، اور اس کی یہ جو دوڑ ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایک گاڑی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو دوسری گاڑی کی طلب ہوتی ہے، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی کی طلب ہوتی ہے، چھوٹا مکان ہے بڑے مکان کی طلب ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک بزنس ہے تو دوسرے بزنس کی طلب ہوتی ہے، اس کی وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ خوب سے خوب تر اولاد کے حوالے سے بھی اس کا یہی رہتا ہے رویہ کہ وہ اپنے بچوں کو ایک سے بڑھ کے ایک چیز دینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ اولاد کی اسے کوئی خواہش ہے، آج کل لوگوں کو زیادہ اولاد چاہیے بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی وہ جو خواہش ہے ان کی پوری کرنے کی دوڑ میں لگے رہے۔ اچھا، یہ تو پہلی اس کی جہت ہے نا۔ دوسری جہت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں بچپن سے ہی ایک کمپٹیشن کا جذبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، یعنی بچپن میں بچہ جب کلاس میں ہوتا ہے تو اس کو کمپیٹ کرایا جاتا ہے دوسرے بچوں کے اگینسٹ، اس کو سٹار ملا ہے، اس کی پوزیشن آئی ہے، آپ کو بھی ملنا چاہیے، اور بچے کے دل میں ایک عجیب سی بچپن سے ایک ڈال دی جاتی ہے یہ بات کہ وہ ہر وقت جب وہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ دوسرے بچے کے ساتھ کوئی اچھا ہو گیا تو اس کو برا لگتا ہے، وہ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک نا کمپٹیشن کی دھن سوار ہوتی ہے، اسے حسد بھی کہہ سکتے، لیکن ایک آگ جل جاتی ہے اس کے اندر، ایک نا چھوٹی سی وہ انگارہ ہوتا ہے، پھر ایسا تو بڑی ہوتی جاتی ہے، اور زندگی میں ساری زندگی میں یہی کرتا رہتا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو تفاخر کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے، دوسروں سے کمپیٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، بڑھوتری کے لیے، کہ وہ ہر وقت یعنی وہ اپنی طرف نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اگر کسی اور بندے کی پروموشن ہو گئی ہے دفتر میں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار اللہ کے لیے اس کی نوکری لگی ہوئی ہے، اس کا سارا کچھ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس نوکری سے، لیکن اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے دوسرے کی نوکری سے، دوسرے کی ترقی سے، بزنس دیکھتا ہے دوسروں کا، دوسروں کے بڑے گھر دیکھتا ہے، دوسروں کی وہ آسائشیں دیکھتا ہے، اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، تکاثر۔ اور تیسرا اس کا جو جہت ہے کہ وہ اس چیز کو، اس کثرت کو جو اس کے پاس آ جاتی ہے وہ تفاخر کے لیے یوز کرتا ہے، وہ اس کو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب وہ لازمی لوگوں کو کمپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اس چیز کی نا وہ نمائش کرتا ہے دوسروں کے سامنے۔ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اکثر فیل ہوگا کہ وہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اپنی بہت سی چیزوں کا لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یار میری ترقی ہو گئی، میری گاڑی نہیں مل گئی، میں نے گاڑی جو بھی لی ہے اس کا ماڈل اتنے پیسوں کی یہ چیز ہے، میرا بزنس بڑا زبردست چل رہا ہے، اور وہ آپ کو کانسٹنٹلی یہ فیل کرا رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ آپ ان سے کمتر ہیں، اپنی باتوں سے فیل کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تکاثر کی جہتیں، اور اس چیز نے الہا کر رکھا ہے، ڈسٹریکٹ کر رکھا ہے، ہمیں غافل کر رکھا ہے ہمارے مقصد سے، یعنی انسان سوچتا ہی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی، اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کیا زندگی میں یہی مقصد تھا ہمارا دنیا میں آنے کا۔ اور اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، حتی زرتم المقابر، یعنی وہ یہ زر جو ہے نا یہ ہے زیارت کے معنوں میں، یہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ زر بیسیکلی کہتے ہیں یہ چیسٹ کا حصہ جس کو انسان جو ہے جب وہ گلے ملتا ہے کسی سے اس کے لیے، وہ چیسٹ ٹو چیسٹ ملاقات کے لیے، تو کیا ہوتا ہے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے کس سے، مقابر سے، تو وہ اپنی قبر تک جا پہنچتا ہے۔ ایک کنایا ہے موت کے حوالے سے کہ انسان مرتے دم تک یہی کام میں لگا رہتا ہے، انسانیت اپنی جڑی منزل سی نا تو دور ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ زندگی جو انسان گزارتا ہے اس زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے، کیا مختلف؟ انسان جو ہے وہ اپنی، اس کے لیے میں چاہوں گا تھوڑا سا نا
اب ہم چلتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں 57-20 پہ آئے گا الحدید کی 20 نمبر. 27-20 کا والا. ہاں جی یہ فعل وہاں بھی ایک دوسرے سے آگے سے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. جی بالکل 698 جی 699 صفحہ ہے 699. 57 نمبر سورہ ہے سورہ الحدید اور اس کی 20th آیت ہے 20 نمبر آیت. یہ جو اب یہ علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک علم یعنی ہماری پتے کے لیے ایک بات بتا رہے ہیں اے علم ہو کہہ کے، یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں جان لیں انم الحیات الدنیا کہ بے شک یہ جو حیات دنیا ہے یہ کیا ہے لائبن، لائب کہتے ہیں کھیل کو، پلے فل چیز جسے کہتے ہیں، وہ لاون وہی چیز جسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ ڈسٹریکشن، کوئی بہت زبردست جو چیز ہوتی ہے نا پاسنگ ڈیلائٹ جسے کہتے ہیں، جیسے آپ تماشا دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں پہ دل لگ جاتا ہے اس میں، اور وہ کام جو کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ صلات پڑھنے جا رہے ہیں یا کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں وہ کام سے آپ کا ایک دم ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور وزینت، اور کیا ہے دنیا یہ جو خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے آسائشیں اس کی، وتفاخر بینکم، اور کیا ہے کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی چیز، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کیا ہے کس چیز کی کثرت میں انسان لگا ہوتا ہے، اموال کی اور اولاد کی. کمثل غیث، اب اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں جو آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک ایسی بارش جو کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، جو فائدہ مند لگتی ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوب طرح کی ایک اس کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک خوب زور کی اس کی نا زبردست قسم کی اس کی کھیتی آتی ہے، مصفرا ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور پھر دیکھتا ہے کہ ایک دم وہ جو کھیتی ہے وہ پیلی یا زرد ہونے لگ گئی، ثم یکون حطاما، اور پھر ٹوٹ کر وہ چورا چورا ہو کر بکھر جاتا ہے. یعنی انسان بھی آپ کے سامنے بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، کئی آپ کے سامنے اگزامپلز ہوں گی کہ انڈسٹریل امپائرز کھڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دم یا ان کی زندگی میں ہی یا ان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا بٹوارا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. کئی لوگ، میں ایگزامپل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا ایک بندہ جس نے دنیا جہان میں ہوٹل بنائے، بڑے بڑے ریزورٹس بنائے، اور اتنے بڑے ریزورٹس تھے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز اس کے اندر پرووائڈ کی لوگوں کو ان کی آسائش کے لیے، اور اس کا خیال تھا کہ شاید میری یہ جو امپائر ہے اس کو میں فیملی امپائر بناؤں گا. تو اس نے اپنے بیٹے کو سی ای او بنایا اور بیٹا بہت اسی طرح باپ کی طرح بڑا اس میں اضافہ کرتا رہا اس کی امپائر میں. اور پھر ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا ہیلی کاپٹر گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور باپ کی جو وہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑی امپائر سونپوں گا وہ دھری کی دھری رہی. اور یہ ایگزامپلز ایک ایگزامپل نہیں، کاؤنٹلیس ایگزامپلز آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. ہم بھی جو ساری چیزیں بناتے ہیں آپ خود سوچئے کہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک گاڑی جب لے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے، ایک پروموشن آتی ہے اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے، سیلری میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑی دیر سے بعد اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے، آپ کو تھوڑی لگنے لگ جاتی، دل بھر جاتا ہے. یہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد وہ چیز حطامہ بن جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور اگر آپ وہی حتیٰ زرتم المقابر یعنی آپ قبر تک پہنچ گئے اپنی، تو آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ آخرت میں آپ کے لیے انتہائی شدید عذاب تیار ہے. وَمَغْفِرَةٌ، اب اگلی بات اللہ کہہ رہے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، لیکن اللہ کے پاس آپ کے لیے مغفرت موجود ہے اور رضوان بھی اور خوشنودی بھی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک ایلوژن ہے، آپ کو جو ہے نا دھوکہ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ اصل چیز نہیں ہے، وہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مومنین کے لیے، یہ آپ سورہ المنافقون وہ جو 63 ہے،
یہ ہم نے تھوڑے دنوں پہلے بھی اس کو ابا جان کر رہے تھے اس کا درس. یہ پیج نمبر ہے 720. اس میں مومنین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تھی. 63 سورہ ہے، سورہ المنافقون، اور اس کی 9 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ وہی تلہکم، یہ وہی ورب آیا پریزنٹ ٹینس کے اندر. وہاں پہ پاسٹ ٹینس میں تھا، یہاں پریزنٹ ٹینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں اللہ کے ذکر سے، یہاں پہ ان ذکر اللہ کے اللہ نے کوالیفائی کر دی چیز کہ کون سی چیز سے ڈسٹریکشن نہ ہو، کہ اس چیز سے ڈسٹریکٹ مت ہونا جو ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر، یعنی ہمارے پاس جو اللہ نے اپنی کتاب بھیجی تھی اس سے ڈسٹریکٹ مت ہونا. وَمَن يَفْعَلْ، اگر تم ایسا کرو گے، ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ بات یاد رکھو کہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ اس دنیا میں. اور یہ جو کثرت کے حوالے سے میں صرف ایک آیت کی طرف نشاندہی کرتا ہوں. یہاں پہ جو میں نے کہا تھا نا اس کی جہت ہے اس کے حوالے سے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے حوالے سے، تو وہ آپ کو سورہ الکہف میں نظر آ جائے گی. آپ کو وہ جو دو اشخاص کا ایک واقعہ اس میں سورہ الکہف میں آیا ہے، صرف میں اس کی وہ آیت کی طرف اس کی نشاندہی کرتا چاہتا ہوں. یہ 34 نمبر آیت ہوگی. کہ دو لوگوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس میں. جی، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمہ دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، جس کے اندر بے تحاشا پھل تھے، ہر وقت پھل آتے رہتے تھے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. اب اس شخص کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کی اپنے نفس سے اس کو یہ نعمتیں ملی، اور وہ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس کو وہ اس کا یہ میں جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ 34 نمبر میں، وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، جو اس کو پیداوار ملتی تھی، تو ایک دن وہ اپنے کہنے لگا دوست سے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے دوست سے وہ کہنے لگا کہ دیکھو، میں انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں بھی اور جتھے میں بھی تم سے زیادہ بڑا ہوں. صاحب حیثیت، نفری بھی زیادہ ہے، میرا مال بھی زیادہ، یعنی مال ہے تو ساتھ اس کی نفری بھی کھڑی کر لی نا. بڑی فوج ہے میرے پاس، نوکروں کی اور دوسری آسائشیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں تمہارے معاملے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں تو اکثر کا لفظ آیا ہے کہ وہ کثرت، اب وہ اس چیز کی جس طرح کہتے ہیں نا شیخی مت بکھار رہا ہے، اس چیز کے اوپر بوسٹنگ کر رہا ہے، وہ اس کو کمپیئر کر رہا ہے اپنے دوست کو، اس کو کمتر فیل کرا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ جب ہم بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں نا بیٹھ کے اپنی کسی چیز کی، جب وہ محفل میں شروع ہو جاتے ہیں بات چیت کرنا اسی طرح سے، تو ہم یہ خیال نہیں کرتے یار اکثر جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، ہم ان کو کیوں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہے. اور یہ شخص جو ہے اس کے اوپر بعد میں وہ عذاب کا شکار ہو گیا. اسی چیز کو اب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اب ہم جو ہے نا 100 اور 6، یہ 100 سورہ ہے، 100 جی سورہ العادیات میں، العادیات کے حوالے سے ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ ہے 100 نمبر سورہ اور 790 نمبر پیج ہے. اس کی آیت نمبر ہے 6. العادیات 100 نمبر اور اس کی آیت نمبر ہے 6. ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک، بڑے ایمفسس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا ناشناس ہے، لکنوت، نہ شکرہ. وَإِنَّهُ وَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ جانتا بھی ہے یہ بات
اچھی طرح سے، یعنی اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے. اور یہی بات جو ہے آپ آپ بھی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ المعارج ہے 70 نمبر. 70 نمبر سورہ ہے، 15 سے دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کو جو عذاب کا شکار کرے گی نا، آگ تک پہنچانے والی چیز ہے. کلا انہا لظا، یہ سورہ المعارج 70 نمبر ہے، 739 صفحہ ہے، اور اس کی 15 نمبر آئے. کلا انہا لظا، یعنی انسان کو جو چیز عذاب تک لے جائے گی، نزعۃ للشوا، یعنی وہ آگ جو اس کی کھال ادھیڑ دے گی انتہائی سخت عذاب تک. وہ کیا وجہ ہوگی؟ تدعو من ادبر وتولا، کہ جب ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا اللہ کے ذکر کی طرف، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پیٹ پھیر کے، منہ پھیر کے چلے جاتے تھے. اور کیا کرنے میں لگے رہتے تھے؟ وَجَمَعَ فَأَوَّا، کہ جمع کرتے رہے اور اس کو گنتے رہے. یہ ان کا طرز عمل. ان الانسان خلقی حلوا، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں دی گئی ہیں، خیر کے لیے بھی اس کے اندر جذبہ رکھا گیا ہے اور شر کا بھی جذبہ رکھا گیا ہے. لیکن انسان کا کیا ہوتا ہے رویہ؟ اذا مسہ الشر جزوع، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. واذا مسہ الخیر منوع، اور جب خیر پہنچتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہی ہم نے الہمزہ میں 104 میں بھی دیکھی تھی. اگر آپ اس پہ آئیں 791 صفحہ ہے کہ ویل، اللہ کہہ رہے ہیں 1 نمبر آیت ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہر تانہ میں شرارتیں جو کرتے تھے لوگ، چغل خوریاں کرتے تھے، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں تباہی ہے. کیوں؟ الذی جمع مالا وعددا، کہ وہی رویہ کہ وہ ہر وقت کس چیز میں لگے رہتے تھے کہ مال جمع کر کے اس کو گن گن کے رکھے. یحسب ان مالہ اخلدا، خیال انسان کا یہ ہوتا ہے، رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا. یہ رویہ ہوتا. حالانکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ، اب یہ 3 نمبر پہ آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون. اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں اس آیت کو پڑھتے وقت کہ یہ بات آپ کو کہی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، اس بات پڑھ نہیں رہے، سن رہے. یہ کلام جو ہے نا اللہ کا، یہ کلام نطق رکھتا ہے، زبان رکھتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں اس آیت کو، کلا سوف تعلمون، یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں بات کہ کلا کہتے ہیں ایمفیٹک نو، ہرگز نہیں، جو تم کر رہے ہو نا، سوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا جا رہا ہے تم ضرور یہ بات جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اور نیچے جو تیسری بات، یعنی 2 دفعہ بار پکار کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جان لو گے، پھر اس کہا جا رہا ہے کہ پھر تم لوگ جان لو گے. اور تیسری جو 5ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں کلا، دوبارہ کہا جاتا ہے ہرگز نہیں. لو، اب لفظ آگے لو، کلمہ حسر، یعنی انتہائی زیادہ اے کاش کہہ کے کہا جا رہا ہے، اے کاش کہ تم یہ جان لیتے. تعلمون علم الیقین. اب یہاں پہ یقین کا لفظ، یعنی یقین وہ چیز ہوتی ہے جو شک و شبہ سے پاک ہوتی، جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جس کے بارے میں آپ اچھی طرح تحقیق کر چکتے ہیں. یعنی اللہ نے جو علم بھیجا تھا یا انسان کے پاس علم آیا تھا، اس کی بنیاد پہ اگر تم یہ جان لیتے، یعنی وہ کیا نہیں ہے انسان نے، اگر یہاں پہ جو لو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کیا انسان نے، لیکن وہ کر لیتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا. لا ترون الجحیم، اور کہاں پہنچ گیا وہ؟ لا ترون الجحیم، آگ تک، شدید آگ تک پہنچ گیا. اور یہ لا ترون جو لفظ ہے نا، یہ لا اور جو نون کے اوپر یہ جو شد پڑی ہوئی، شدید ایمفیسس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ضرور با ضرور وہ جہاں تک جائے گا، پہنچے گا.
اور ایک میں آپ کو اس کے ساتھ ایک حوالہ دینا چاہوں گا، سورہ الحجر کا 15 نمبر سورہ ہے، اور اس کی شروع میں یہ جو پہلی 1 2 3 آیات جی آیت کی 300 جی شروع میں پہلی 325 پہ جی الف لام را تلک آیات الکتابی وقرآن مبین. الف لام را یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں الکتاب کی یعنی قرآن کی، یہ واضح اور روشن ہے، مبین ہے. اور آگے ایک بتایا جا رہا ہے وقت، ایک وقت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ربما کسی وقت، یود الذین کفروا کہ کافر جو ہوں گے وہ یہ خواہش کریں گے، لو کانوا مسلمین، یہ وہی لو آ گیا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. جس طرح وہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کاش تم لوگ علم الیقین رکھتے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اسلام لاتے، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے، اس کے حکم کے تابع آ جاتے، فرما بردار بن جاتے اس زندگی میں. لیکن کیا کیا، ان کا رویہ کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اللہ نے انہیں چھوڑے رکھا کہ کیا کریں، کھائیں پئیں اور اچھی طرح سے فائدے اٹھائیں. وَيُلْهِهِمْ، یہ وہی دوبارہ لہو کے معنوں میں آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو مبتلا رکھیں، غافل رکھیں. ہم العمالو کہ وہ ڈفرینٹ طرح کے فائدوں میں اور دوسری چیزوں میں دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو جھوٹی امیدوں میں، چیزوں میں الجھائے رکھیں، غافل رکھیں. ان کو حال پہ چھوڑ دیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فا لگا ہوا ہے کہ وہ ضرور جان لیں گے وہی چیزیں. سوف تعلمون وہاں لفظ آ رہا تھا سورہ تکاثر میں، یہاں کہا جا رہا ہے فسوف یعلمون کہ وہ ضرور جان لیں گے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا ایک معین رکھا ہوا تھا وقت. وما تستبق من امت اجلها، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے، اجل آ جاتی ہے، وما یستاخرون، کسی قسم کی تاخیر نہیں کی جاتی. چاہے انسان اپنی انڈیویجول لائف کی بات کر لے یا اس قوم کی بات کر لے جو اس طرح کی روش کا شکار ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے اپنے آپ کا منہ موڑے رکھتی ہے، اس کا انجام اس کا آنے والا ہے، اور وہ ضرور جب وہ موت آئے گی. اچھا یقین جو ہے لفظ، اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جان لیں کہ یقین موت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر جو مخلوق ہے اس پہ تو کافر بھی یقین رکھتے ہیں نا کہ مرنا ہے، ہر زندگی نے ختم ہونا ہے. اس چیز پہ یقین، اسی حوالے سے یقین کو موت کے حوالے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو چاہیں تو میں آپ کو سورہ المدثر میں بھی دکھاتا ہوں. وہاں اذا جاء لا یؤخر، ان اجل اللہ لا یؤخر، تخیر جی قانون کے مطابق فیصلہ. جی یہ ہے 47 ہے، یا آپ 46 47 دونوں دیکھ لیں. یہ 752 صفحہ ہے، سورہ المدثر ہے 74 نمبر 74 نمبر. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کیا کرتے تھے یہ لوگ جو اہل اب یہ جہنم بنیں گے، ان کا یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کرتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے رہے اپنی زندگی میں. حتیٰ آتان الیقین، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی. تو یقین جو ہے موت کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ چیز جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہاں تک سارے انسان جو ہیں متفق ہوتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، صرف کس بات کا یقین نہیں کرتے کہ موت کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھائے جانا ہے. اس پہ وہ لوگ ہمیشہ جھگڑتے ہیں اور اس چیز کا انکار کرتے ہیں. جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب 51 میں تھوڑا سا آئے گا، سورہ 51، یہ حوالہ جات تھوڑے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ سبجیکٹ کیونکہ اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تصریف آیات سے ہی سمجھنا چاہیے اس سارے سبجیکٹ کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. 51 کی صورت جی اس کی ہے 20 نمبر آیت. جی جی
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا تھا اس دنیا میں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس ارض میں ہمیں جب بھیجا تھا تو اس لیے بھیجا تھا کہ اس کے اندر جو آیات ہیں اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کا ہم یقین کر لیں, یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اگلی آیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اور اپنے 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 نفس کے اندر بھی. افلا تبصرون بھلا تم لوگ کیوں اس بصیرت حاصل کیوں نہیں کرتے, کیوں غور نہیں کرتے, کیوں اس کے اندر اچھی طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتے, ڈیپ تھنکنگ کیوں نہیں کرتے. سوچ بچار نہیں کرتے. جی 41-53 میں یہ بہت دفعہ یہ آیت ہمارے پیش نظر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا 41-53 میں 617 جی سانوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم آپ کو سیر کرائیں گے اپنی آیات کی فی الآفاق یعنی ہورائزن, دور ہورائزن کو کہتے ہیں جہاں پہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں نا, جیسے سمندر کا کنارہ جیسے آپ کو جیسے لگتا ہے کہ وہ آسمان سے مل رہا ہے دور افق پہ. وفی انفسہم ہمارے اپنے اندر بھی, حتیٰ اس وقت تک یتبینا جب تک تم لوگ یہ ہر طرح سے تم لوگوں کے سامنے بین نہ ہو جائے, واضح نہ ہو جائے, انہ الحق کہ یہ جو آیات اللہ نے ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر رکھنے کا کہا ہے یہ الحق ہے, حقیقت, ریالٹی, ٹروتھ, سچ. اولم یکفی بربک کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب علی کل شیء شہید ہر چیز سے شاہد, کیا تمہارے لیے کافی نہیں, گواہ ہے اس چیز کا. اب پلیز سورہ 69 میں آئیے گا. 69 جی 69. اب حق الیقین کے اوپر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. ان ساری تمہید اس لیے تھی تاکہ آپ حق الیقین پہ آ جائیں. سورہ یہ 69 جو ہے یہ سورہ الحاقہ ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے 48 جی 69 کی 48. 69 کیا ہے؟ جی 69 ہے اس کی 48 نمبر 48 نمبر آیت ہے 738 پیج ہے. ٹھیک ہے 738 جی. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے, تذکیر حاصل کرنے کے لیے. کن کے لیے؟ جو متقی ہیں جی, جو اللہ کے ڈسپلن میں رہتے ہیں لوگ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم میں بعض لوگ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں, اس تذکیر کو, اس کلام کو جھٹلانے والوں میں سے. لیکن یہ دیکھیں کیا اللہ بیان کر رہے ہیں, وَإِنَّهُ لیکن یہی جو کتاب ہے یہ کیا بنے گی, سبب بنے گی, لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے حسرت کا سبب بنے گی. کیونکہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یہ کیا کتاب ہے, یہ الحق الیقین ہے, یہ ہے الٹیمیٹ ٹروتھ کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کتاب میں جو آیات آئی ہیں وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, الٹیمیٹ سچائی ہے جسے اللہ نے ہمارے علم الیقین کے لیے بھیجا تھا. برحق قابل یقین, حق الیقین اس سے بڑی بھی چیز ہے. یعنی علم تو ہے کہ کوئی چیز جس کا آپ کو علم کا یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ دھواں نظر آ رہا ہے تو شاید وہاں آگ ہو فار ایگزامپل. حق الیقین تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ فرملی یعنی آگ کو چھو کے چیک کر لیں. ڈیڈ شور جب ان آیات کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں, ان آیات کا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں تو نتائج آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اس دنیا میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت یقینی ہے, جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہو کے رہنا ہے, وہ سچا وعدہ ہے. آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے جب آپ اس آیات کے مطابق چلتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ یہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ
اس لیے اللہ نے کہا تھا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ کیا کریں آپ سبح کریں جد و جہد کریں اس دنیا میں اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ العظیم ہے، انتہائی بلند مرتبے کا مالک ہے. اس رب کے قانون کے مطابق سبا جی سبح کریں. بس یہاں سے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 79 پہ. 79 پہ جو لوگ کیا کریں گے، لا ترون الجحیم، جہیم کی طرف جائیں گے. جی آیت نمبر ہے 34، 765 پیج ہے، اور یہ النازعات سورہ ہے. جی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ جو الٹیمیٹ بات جو کہی جاتی تھی نا اللہ کی طرف سے آنے والی چیز، وہ جو آفت ہے وہ آ پڑے گی انسان پہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کیا کرے گا، اپنے کاموں کو یاد کرے گا. اس دن وہ یاد کرے گا اپنی وہ چیزیں. میں انسان کا، آپ یقین کریں جب انسان موت کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے. میں خود ایک واقعہ سن رہا تھا ایک انسان کا، اس کو گولی لگی اور وہ شخص جو تھا بڑا زخمی تھا اور اس کو یقین تھا کہ وہ مرنے والا ہے. وہ کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں صرف نا وہ جمع تفریق چل رہی تھی کہ میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے جو میرے اس برے کام کو زائل کر دے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا واقعی اتنے اعمال ہیں میرے پاس کہ میری آگے جو ہے میری بخشش ہو سکے. تو انسان کیا کرتا ہے، وَيَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں نا ان کو اپنے پیش نظر لاتا ہے. وَبُرَّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دوزخ کو دیکھنے کے لیے اس کے، یعنی وہ جو آگ ہے نا جو جس کا اسے کہا جاتا تھا، جس کی وعید دی جاتی تھی، انذار کرتے تھے انبیاء، وہ اس کے سامنے لائی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَى، تو پس وہ لوگ جو طاغی تھے، طغیانی میں مبتلا تھے، حدود شکن تھے، سرکش تھے. وَآثَارَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جنہوں نے کیا کیا کہ مقدم رکھا اس دنیا کی زندگی کو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جو جہنم ہے یہ اب ان کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مگر وہ شخص جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو ہوا سے، اہوا سے روکتا رہا، خواہشات سے روکتا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو واپس سورہ التکاثر پہ اگر ہم واپس چلیں، یہ جو ہے نا کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ انتہائی حسرت سے کہہ رہے ہیں اگر کاش وہ علم رکھتا، اس زندگی میں یقین لے آتا آخرت کے حوالے سے، تو وہ یہ کام پھر اس کے ساتھ نہ ہوتا جو اگلی بات آ رہی ہے. لا ترون الجحیم، وہ جہنم کو نہ دیکھتا، آگ کو نہ دیکھتا. ثم لترونها عین الیقین، جب وہ اس آگ کو دیکھ لے گا اپنے سامنے تو عین الیقین ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کو کنفرم ہو جائے گا کہ اب آگ میں جانے کا ٹائم آ گیا. اور آخری جو آیت ہے نا ثم لتسألن، یہاں بھی آپ دیکھیں تو ثم کہہ کے بات کی جا رہی ہے. لتسألن، یہ لا لگا ہوئے اور جو نون ہے اس پہ شد آ رہی، تشدید آ رہی. یہ دونوں چیزیں انتہائی شدت کے ساتھ کہی جا رہی ہیں کہ تم اس شخص سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یعنی آپ ذرا سوچیں اکاؤنٹیبلٹی. دنیا میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرا کہتا ہے نا میری تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی. پاور کیوں انسان حاصل کرتا ہے، دولت کیوں حاصل کرتا ہے، کہ وہ ان اکاؤنٹیبل بن جائے، کوئی سے سوال نہ کرے. وہ سب سے استثناء اپنے لیے دنیا میں لیتا ہے نا، اپنے آپ کو خود دلواتا ہے استثناء، اپنے مال کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے.
لیکن یہاں پہ کیا ہے ثم لا تسألن، ایمفیسس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ضرور ضرور پوچھا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم، نعمت کے بارے میں بات نہیں، نعیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عن النعیم، وہ نعمتوں بھری زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس کے بارے میں، جو آپ انتہائی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، جسے صبح جو بالکل شروع میں جو آیت آ رہی ہے الہاکم التکاثر، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو تکثیر آپ نے دنیا میں مال، دولت، اولاد، تجارت، جو آپ نے کر کے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ رکھا اور اپنی زندگی کو بلیسڈ بنائے رکھا، بہت زیادہ کہتے ہیں نا خوش و خرم زندگی گزاری، اس زندگی کے بارے میں آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نعمتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں بغیر کچھ کہے دی تھی، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، آپ کی ہوا، پانی، ہر وہ کھانے پینے کی عمدہ چیز، وہ تمام نعمتیں، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت تھی وہ قرآن جو ہمیں ملا تھا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایسی کتاب ملی تھی جس میں تمام سابقہ کتابوں کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتب قیمہ، وہ کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیپر کو آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا تھا کہ یار میرے پہ یقین لیں، اس کتاب میں میں نے تمام وہ آیات بیان کی ہیں جس سے آپ کو حق الیقین ہو جائے گا، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے آخرت کے بارے میں. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی انسان کے لیے؟ تو اس کے بارے میں جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ سورہ یونس میں 10 جی 10 بڑا استعمال ہوگا خیر مما یجمعون. جی کیا بات ہے. 57 اور 58 میں 259 پہ. جی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، کیا بات ہے. کہ اے لوگو تمہارے پاس موعظہ آ گیا ہے، واعظ آ گیا ہے، ایک بہترین نصیحت آ گئی، بہترین نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینے کے اندر جو کمی، غل، کجی، ہر چیز جو ہے اس کی شفا آ گئی ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے. یہ ہدا رحمت کن کے لیے؟ للمومنین کی، ایمان لانے والوں کے لیے. جی جو اس کے مطابق صفا کریں. جی کل اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں بفضل اللہ، کہ یہ سب جو ہے اس لیے ہے کہ اللہ کا فضل ہے تم پہ، یہ انعام ہے اللہ کا ہم پہ. وابی رحمتی ہی، اور اللہ کی رحمت ہے ہم پہ. ایک قانون سراپا رحمت ہے. اس کتاب کا مل جانا ہی ہم پہ بہت بڑی رحمت ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس سبب کیا کرو تم لوگ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہت زیادہ اس میں بہتری ہے، خیر ہے جو تم جمع کرتے ہو. تو وہاں جو ہم نے الحاکم التکاثر میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو جی الحاکم التکاثر یعنی وہ چیزیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کر دے، وہ کثرت، وہ نعمتیں جو بظاہر حلال ہیں، یہ تمام نعمتیں اگر آپ ان کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کا شکر ان نعمتوں کا، اور اس کے کہے کے مطابق ان کا استعمال کریں گے، تو یہ آپ کی نعمتیں آپ کی نجات کا باعث بنیں گی. لیکن یہی نعمتیں اگر آپ اللہ کے شرک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے، شرک فی الربوبیت کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں گے کہ ہماری یہ جو ہے نا دسترس میں یہ چیزیں، یہ ہم نے اپنے نفس سے حاصل کی ہیں یہ چیزیں، تو یہی چیزیں جو ہیں آپ کو جہنم میں لے جائیں گی. یہ اس آیت کا میسج ہے، اس سورہ کا میسج ہے. یہیں اس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ.